ایک جملہ کہوں گا، مولانا وہ بچوں کو کی تربیت کیجئے، بچوں کو عقائد بتائیں، ماتم، مجلس، نماز، روزہ، اور یہ سب باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اچانک ایک آتا ہے اور بالکل ایک اہم ترین مرحلہ کہ مولانا دیکھیے ایتھیزم بھی پھیل رہا ہے، بہت سارے بچے، مسلمان بچے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں۔ یہ ایتھیسٹ کیوں ہوئے ہیں؟ ان کو توحید مت پڑھائیے آپ۔ توحید ایک فزکس کے لا کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے، کی جا سکتی ہے۔ توحید بایولوجی کے ذریعے ثابت کی جا سکتی ہے، توحید کیمسٹری کے ذریعے ثابت کی جا سکتی ہے، کاسمو فزکس کے ذریعے ثابت کی جا سکتی ہے، جیولوجی کے ذریعے ثابت کی جا سکتی ہے، گیلیکسی کے اسٹڈی اور گیلیکسی کے مطالعے کے بعد توحید کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کس توحید کو آپ ثابت کریں گے؟ ایسی توحید کو ثابت کریے اور ایسی توحید کے پیچھے جائیے کہ جس سے متصل ہو کر انسان ایک ہو لیکن کروڑوں پر بھاری ہو۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ کسی یونیورسٹی میں نہ گیا ہو، کسی کالج میں نہ گیا ہو۔ یہ جو بچے ہمارے ایتھیسٹ ہوئے ہیں، یہ اس وجہ سے ایتھیسٹ ہوئے ہیں، اس میں توحید کا درس نہیں تھا۔ نہیں میاں، یہ علی بن ابی طالب کو نہیں پہچانے، یہ سید الشہداء کو نہیں پہچانے، یہ امیر المومنین کو نہیں پہچانے، یہ جناب زینب کو نہیں پہچانے۔ وہ شخص جس کے بیٹے، بھائی، بھانجے، بھتیجے قتل ہو چکے ہیں، اور وہ آخر میں کھڑے ہو کر اپنی شہادت سے پہلے بھیک نہیں مانگ رہا زندگی کی، وہ کہہ رہا دیکھو آخری نبی کا آخری نواسا میں ہوں، اس کے بعد جہنم ہے، اب بھی توبہ کر لو۔ آخری تنہا حسین ابن علی رہ چکے ہیں لیکن زندگی کی بھیک نہیں مانگ رہا ہے، تب بھی لگتا ہے کہ 30,000 کا لشکر حسین کے پاس ہے، یزید کے پاس صرف 10-12 انسان ہیں کہ دیکھو آخری وارننگ دے رہا ہوں تم کو، مجھے قتل کر دیا، نجات نہیں ہے۔ اور پھر خطبے دیے، اصلاح کی، نصیحت کی، تمام حقائق بتائے کہ ہم کون ہیں۔ جب لشکر یزید نہیں مانا، آخری مناجات جو کی ہے پروردگار عالم سے، اس میں دیکھیے کہ جس کے تمام گھر والے مارے جا چکے ہوں، وہ خدا سے گفتگو کس طرح کر رہا ہے۔ اس شخص کو جا کر ٹٹولیے، دیکھیے یہ ہے کون۔ ایتھیزم اس وجہ سے نہیں پھیل رہا کہ توحید کا درس نہیں ملا۔ توحید تو میں نے بتایا، سائنس کے کسی بھی شعبے میں جائیے آپ کو توحید کا ثبوت مل جائے گا۔ فرد شاہزہ والی توحید علوی توحید ہے، فاطمی توحید ہے، حسینی توحید ہے، اور وہ توحید ہے جو سید ساجدی نے دی، اور فرد شاہزہ کی توحید زینبی توحید ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ بی بی، تمام مرد اس کے گھر کے مارے جا چکے ہیں، یہ بی بی کس بلبوتے پر اکیلی دربار یزید میں خطبہ دے رہی ہے؟ کس چیز پر بھروسہ ہے اس کا؟ سوچئے کہاں سے جڑی ہوئی ہے یہ، اور کس بات پر اتنی سٹرگل کر رہی ہے؟ اس کے حواس اپنے مقام پر کہاں ہیں؟ جون آف آرک، فلورنس نائٹ انگل کو پڑھنے والے زینب کبریٰ کو بھی پڑھیں ذرا جا کر، توجہ کیجئے گا کہ ہے کیا شخصیت۔ صاحب بڑی عزت ہے ان کی، بڑے اچھے کام کیے انہوں نے، سب کچھ اپنے مقام پر تاریخ میں موجود ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ 18 اپنے عزیز ترین گھر والوں کے لاشیں دیکھیں اور اپنی بھاوجوں کو، بہنوں کو تسلی دے رہی ہے۔ جو بھی کربلا میں بنو ہاشم شہید ہوا ہے اس کا سب سے زیادہ گہرا تعلق زینب کبریٰ کے ساتھ ہے، لیکن مجال ہے کہ اس بی بی کی زبان سے کوئی ایسا حرف آئے۔ خواتین کے جب گھر میں ایک بھی موت ہو جائے، باپ کی، بھائی کی، بہن کی، شوہر کی، بھانجے کی، بھتیجے کی، اور اس کے بعد اس خاتون کا بڑا قلبی تعلق ہو، ایفیلیشن ہو، انکلینیشن ہو، ایک سینٹیمنٹس اس کے ساتھ تعلق ہو اور ایموشنز اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، انسان شدت غم کی وجہ سے بے ترتیب اور بے ڈھنگ کے جملے نکلتے ہیں، اللاجیکل جملے نکلتے ہیں۔ میں مذاق میں نہیں بتا رہا، میں ایک ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ وہ کل آئے تھے، فلانی کھانا پسند تھا، بھائی وہ چلا گیا بندہ خدا، اس کی مغفرت کی دعا کرو، یہ کھانا پسند تھا، کیا مطلب؟ پریشر اتنا ہوتا ہے سائیکولوجیکل کہ جو زندہ بچ جاتے ہیں لواحقین، وہ تمام کے تمام ان اعمال اور افعال کو یاد کر کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ یہ آئے تھے، مجھے یہ گھڑی دلائی تھی انہوں نے، وہ گھڑی دلائی تھی، کیا بات کر، گھڑی، وہ چلا گیا بندہ خدا، گھڑی دلائی تھی۔ ارے آج آتے ان کے لیے کھانا پکایا تھا، میں نے گفٹ دینے کے لیے رکھا تھا، عید کا دن ہے، سوئیاں پسند تھی۔ یہ کس لیول کی باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ بندہ خدا مرحوم خدا کی بارگاہ میں، اور آپ یہ بات کریں عید پہ آتے تھے یہ کھلاتے تھے، غدیر پہ آتے تھے یہ کھلاتے تھے، فاقہ شکلی میں ساتھ جاتے تھے، ان کا فائدہ کیا؟ فائدہ نقصان کی بات نہیں ہے، سائیکولوجیکل پریشر اتنا ہوتا ہے کہ انسان اپنی ان میموریز کو، اپنی ان تمام کی تمام یادداشتوں کو، ایک نوسٹالجیا کا حملہ ہوتا ہے اس کے اوپر، اور بیچارہ کس طرح سے اپنی ایک ایفیلیشن کو، انکلینیشن کو، محبت کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے اور بری چیز نہیں ہے۔ اس بی بی کو دیکھیے کس مقام پر ہے، کس انداز سے خطبے دیے ہیں۔ ایک بیٹا نہیں مرا ہے، بیٹوں کی بات کیجئے 2 بیٹے گئے ہیں، بھائیوں کی بات کیجئے 7 یا 8 بھائی شہید ہوئے ہیں جن میں حسین جیسا بھائی ہے، بھتیجوں کی بات کیجئے علی اصغر سے لے کر علی اکبر تک شہید ہوئے ہیں، اور ابو الفضل عباس کی بات کیجئے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں
لیکن اس بی بی کو یہ کہا جائے کہ غم کی کیفیت نہیں تھی، ایفیلیشن نہیں تھی اپنے 18 محرموں سے، محبت نہیں تھی. صاحب محبت ایسی تھی کہ تاریخ گواہ ہے، لیکن اس کے باوجود حکم امام کی وجہ سے توحید اس مقام پر ہے، امامت سے تعلق اس مقام پر ہے. خوب توجہ کیجئے گا کہ اس بی بی نے اپنے ایموشنز کو امامت کی وزڈم کے تابع کیا ہے. یہ خاتون لا کر بتائیے جو اتنے خطرناک، گھمبیر، اتنے پرابلمیٹک، اتنے کیوس کے اندر سورو اور گریف، غم و اندوہ، حزن و ملال کی اتنی شدت ہے، اس کے باوجود یہ بی بی اگر اپنے ایموشنز کو ظاہر کرے، سینٹیمنٹس کو ظاہر کرے، راستے بھر گریا کرتی رہے حسین پر، عباس پر، حق ہے اس بی بی کو. لیکن حکم امام ہے، جذبات کو فنا کر دیا اور حکمت کے ساتھ خطبہ بیان فرمایا. اگر یہ بیوی برار والے کمرے سے اٹھ کر آتی، ٹھنڈا پانی شربت ہوتا، کنیزیں پنکھا جھل رہی ہوتی اور بہترین طریقے سے منہ پہ پانی کے چھپا کے ٹھنڈے ڈال کے آئی ہوتی ہے بیوی، منہ دھو کر بڑا فریش ہو کر تر و تازگی کے ساتھ، کوئی بھی مقرر ہو، میں جنازہ ذہن کی بات نہیں کر رہا، تو سمجھ میں آتا صاحب بڑی اچھی تقریر کی اور کوئی طبیعت خراب نہیں تھی اور بڑا کلائمیٹ بڑا اچھا تھا، گرمی تھی تو اے سی چل رہے تھے، ٹھنڈک تھی تو ہیٹر چل رہا تھا، پانی رکھا ہوا تھا، لوگ مولانا کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اشارہ کریں تو پانی دے دیں، ٹیشو پیپر دے دیں، پانی کے ٹیمپریچر نہیں گرم چاہیے ٹھنڈا چاہیے، مولانا سکون سے تقریر کرتے رہے. صاحب ذرا آئیے ہزاروں میل کا سفر طے کر کے، جھلستی ہوئی دھوپ میں، کبھی فاطمہ بنت الحسین آغوش میں ہے، کبھی سکینہ آغوش میں ہے، کبھی رقیہ آغوش میں ہے، کبھی سید سجاد کا خیال رکھ رہی ہیں، پانی آ رہا ہے تو پہلے حسین کے بچوں کو پلا رہی ہیں، اگر تعزیانے لگ رہے ہیں تو اپنے آپ کو ڈھال بنا رہی ہیں، جلاد آگے بڑھ رہا ہے سید سجاد کو مارنے کے لیے تو ایک دفعہ سید سجاد کو اپنی آغوش میں لے لیا کہ خدا کی قسم تو قتل نہیں کر سکتا، پہلے مجھے قتل کر. کئی مقامات پر امام کو بچایا ہے، امامت بچاتی ہے کائنات کو، زینب کبریٰ نے امامت کو بچایا ہے. جناب فرما موجود ہیں، جناب رباب موجود ہیں، فضہ بھی ہیں، گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن فضہ بھی ہیں، جناب خدیجہ جو کہ امیر المومنین کی بیٹی ہے، اور کئی دختران امیر المومنین موجود ہیں قافلے میں کربلا کے. سید الشہداء نے کسی سے وصیت نہیں کی، جناب زینب سے وصیت کی. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، بعد کے واقعات کو دیکھ کر سمجھ میں آیا امامت جانتی ہے کہ زینب کی روح کتنی طاقتور ہے، امامت جانتی ہے کہ کتنا بوجھ ڈالا جائے تو زینب کبریٰ کی روح اس بوجھ کو برداشت کر لے گی. رسول خدا نے جو امیر مومنین پر بوجھ ڈالا، دیکھو علی اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں بچوں کو، دروازہ جلے صبر کرنا، سیدہ کے ساتھ وہ مصائب میں صبر کرنا، محسن شہید ہو صبر کرنا، علی گردن میں رسی ڈالی جائے صبر کرنا، علی وہ تمام مظالم ہوں شہزادی کونین کے ساتھ صبر کرنا. یہ رسول خدا کیوں فرما رہے ہیں؟ جانتے ہیں کہ روح علی اس مقام پر ہے کہ کائنات تو چھوڑ دیجئے، عالم وجود کا بوجھ علی کے شانے اٹھا سکتے ہیں، لہٰذا وصیت کر رہے ہیں کس سے؟ جناب امیر المومنین سے. آپ سمجھتے ہیں ہما شما کے بس کی بات ہے ان مظالم کو برداشت کرنا؟ لہٰذا یہ ہے شخصیت آپ کی آقازادی کی. اور کیا ہے اس آقازادی کی فضیلت؟ آج کی سوسائٹی میں، اس سوسائٹی میں جہاں بیٹھے ہیں، پریزنٹیبل ہے بی بی زینب کی شخصیت، اور آپ کا سر فخر سے اٹھے گا، شرم سے جھکے گا نہیں. نبوت کی آغوش میں پلی ہے. لوگ کہیں بھائی کون شخص تمہارا نبی تھا کیا؟ کہیے نبی کو چھوڑو، بھائی تمہارا قرآن میں یہ، قرآن کو چھوڑو، نبی کو چھوڑو، نبی کی نواسی کو پڑھو، پھر بات کرنا نبی کے بارے میں. ایتھیسٹ ہونا ہے ہو جاؤ میاں، خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے نہ سنوار سکتے. امیر المومنین کشکول لے کے نہیں کھڑے ادھر بیگنگ بول کے بابا تم لوگ ایتھیسٹ نہیں ہو، مونوتھیسٹ بن جاؤ، خدا کو قبول کر لو. یہ آپ کو ضرورت ہے. پہلے علی ابن ابی طالب کی ذات کے فلٹر سے گزرو، پھر اس کے بعد حسین ابن علی کی ذات کے فلٹر سے گزرو، سید سجاد کی سیرت سے گزرو، اس کے بعد جناب زینب کی سیرت سے گزرو. ان تینوں چیزوں کو نعوذ باللہ من ذالک، ان فلٹرز کو گزار لو کہ بھائی ہمیں علی میں کوئی توحید نظر نہیں آئی، ہمیں سیدہ کو توحید نظر نہیں، حسین ابن علی میں توحید کا کوئی شائبہ نظر نہیں آیا، ہمیں زینب کبریٰ کی شخصیت متاثر نہیں کر سکی. جب یہ کہو تو پھر ایتھیسٹ ہو جانا. اور ان کو بتائیے یہ سب باتیں میاں یہ توحید واحد دھری کی دھری رہ جائے گی. سائنس ثابت کر سکتی ہے خدا کو. جو کہہ رہا ہے میں ایتھیسٹ ہوں، وہ یہ نہیں کہہ رہا میں ایتھیسٹ ہوں، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے میں سائنس مجھے نہیں آتی. وہ کہتا ہے بایولوجی کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں جیولوجی کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں باٹنی کو نہیں مانتا، کاسمو فزکس کو نہیں مانتا، گیلیکسی کی اسٹڈی جو اس کو نہیں مانتا، بلیک ہولز کے جو انالیسز ہیں اس کو نہیں مانتا. وہ یہ کہتا ہے میں سائنس کو نہیں مانتا، میں ایتھیسٹ ہوں. ایسے شخص سے بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں اس سے جو مطالعہ کرنے کے بعد کہے میں ایتھیسٹ ہوں. اور بھی چار جو فائنل فلٹرز ہیں نا صاحب، ان کو گزر کے دکھائیے تو پھر پتہ لگے گا. آپ ایئرپورٹ پہ گئے، آپ نے کہا صاحب ورنہ دیکھیے آپ کہہ رہے تھے نہیں تو یہ بھی چیز رکھی ہوئی ہے سامان میں، وہ ہینڈ کیری میں رکھا ہوا ہے، یہ جیب میں ڈالا ہوا ہے. تو میں کہوں دیکھیے بات سنیے، آخری جو اسکیننگ ہے نا وہاں سے گزریے گا تب کہیے گا کہ جہاز میں لے آیا. آپ جائیے
اور کہیے جناب زینب میں ملحد دہریہ ایتھیسٹ ہونا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، پہلے فلٹر تو کروائیے زینب کبریٰ کے خیالات کی روشنی میں، افکار کی روشنی میں اپنے خیالات کو گزاریے تو صحیح. یہ ہے زینب کبریٰ، پڑھیے، بتائیے کہ سلسلہ چل کہاں سے رہا ہے. لہٰذا اب وہ میں ایک جملہ کہوں، ابھی ذہن میں آیا ہے، میں شروع سے سوچ رہا تھا لیکن مجھے نہیں لگا کہ کہاں موضوع کے حساب سے میں اس کو مناسبت ہو، ایک ریلیونس ہو. لیکن بہرحال مولانا یہ جو ہے نا ہمارے یہاں جو جین زی ہے وہ ایک ڈفرینٹ جنریشن ہے. دیکھیے قرآن نے قیامت تک کے لیے بشر کو، ہیومینٹی کو، ہیومن بینگ کو، انسان کو مخاطب کیا. اور قرآن کی خوبی یہ ہے کہ میاں کافر ہو، مولد و دہری ہو، چائنیز بولتے ہو، انگلش بولتے ہو، کسی بھی نسل سے ہو، تو بس عقل ہے کہ نہیں ہے، تفکر ہے کہ نہیں ہے، فریم تھاٹ پروسیس ہے تمہارے پاس کہ نہیں ہے، عقل ہے کہ نہیں ہے. یہ تم بتاؤ کہ تمہاری آنکھ پہ جب پتھر آتا ہے تو اچانک آنکھ خود بخود آنکھ بند ہو جاتی ہے، ہاتھ آنکھ پہ آتا ہے، کس نے سکھایا؟ یہ تم بتاؤ کہ کس طرح سے تمام کی تمام چیزیں. اب ہیومن جو پیتھولوجی ہے اور ہیومن جو آرگنز ہیں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا، آپ سب جانتے ہیں بہتر، وقت ضائع ہوگا. لہٰذا انسان سے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا انسان سے کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہ افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا تتفکرون. زمین آسمان کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اونٹ کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، کس طرح سے ہم نے بتایا سمندر کو نہیں دیکھتے. پروردگار عالم نے 1400 برس پہلے پولینیشن بتایا، وہ ارسلنا ریاح لواقحا، ہم نے ہوائیں چلائی تاکہ درخت اگا سکیں. بشر سوچتا تھا 2000 سال پہلے کا یہ ہواؤں کے ذریعے پودے اور درخت اور پلانٹیشن کیسے ہوتا ہے؟ صاحب ایسے ہوتا ہے کہ جو بیج پڑے ہوتے ہیں ہوائیں چلتی ہیں اور مشرق سے مغرب کی طرف لاتی ہیں، ناردرن آسٹریلیا سے سدرن پارٹ میں لے کر آتی ہیں، اس ٹیریٹری سے اس ٹیریٹری میں وہ بیج جا کر گرتے ہیں، خدا بارش بھیجتا ہے، وہاں پہ وہ درخت اگ جاتا ہے. جو ناردرن سائڈ پہ تھا یہ ساؤتھ میں کیسے اگ گیا، یہ فلاں ٹیریٹری میں تھا یہ یہاں کیسے اگ گیا. یہ تمام کی تمام چیزیں جو خداوند تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے. جین زی اپنی ریالٹی کو ڈھونڈے افلا تتفکرون میں، افلا تعقلون میں، افلا تبصرون میں، افلم یتفکروا، یہ تفکر کیوں نہیں کرتے؟ انسان آپ جین زی ہیں، جین الفا ہیں، جین بیٹا ہیں، گاما ہیں، تھیٹا ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ انسان ہیں. انسان سے مخاطب ہے قرآن. علی ابن ابی طالب انسان سے مخاطب ہے. انسان کی بنیاد کیا؟ اصول کافی میں فرمایا پانچویں امام نے کہ دعامت الانسان العقل. کسی بھی جنریشن سے ہو تمہاری عقل کیسی ہے؟ تمہاری عقل کا سپورٹنگ پلر تمہاری عقل ہے. انالیسس کیسے کرتے ہو چیزوں کو، پھر اس کے بعد کرو. خوب توجہ کیجیے گا. لہٰذا یہ ایک بہت بڑا طویل موضوع ہے. اب یہاں ہم کہیں اور چلے گئے تو میری درخواست ہے کہ تفکر کی عادت ڈالیں، تعقل کی عادت ڈالیں. یہ بچہ جب اسکول سے آئے، یونیورسٹی میں پڑھنے والی بچی ہیں ہماری، یہ بچے جب یونیورسٹی سے آئیں، میز پہ ٹیبل پہ لنچ لگاؤ یا ڈنر لگاؤ، بہترین چھری کانٹے، فورک، پلیٹ، اسپون، ٹیشو پیپر، سیلیڈ، سالن، سب کچھ بہترین ٹیمپریچر کے ساتھ. یہ بچہ آئے کہے کہ ڈھونڈے ماں کو، ماں گھر میں نہیں ہے، باپ کو ڈھونڈے، باپ گھر میں نہیں ہے. پوری ٹیبل ویل مینجڈ، ویل آرگنائزڈ، اور اروما جو کھانے کا آ رہا ہے، ٹیمپریچر بھی بڑا زبردست کہ اگر میں کھاؤں تو نہ منہ جلے اور نہ اتنا ٹھنڈا کہ بد مزہ لگے. یہ ٹیمپریچر مینٹین ہوا ہوا ہے. یہ سب کیا سلسلہ ہے؟ میں گھر میں ڈھونڈوں، نہ مجھے ماں دکھے، نہ باپ، نہ بڑی بہن، نہ بڑا بھائی، گھر خالی پورا. میں کہوں گھر کا کھانا، میں کھانے لگوں، بڑا بہترین ٹیمپریچر، بڑا بالکل فریش فوڈ. گھنٹی بجے، ماں باپ آئیں، بڑی بہن بڑے بھائی آئیں. بھائی یہ کھانا بڑا کس نے پکایا ہے؟ ماں کہے بیٹا دیکھو چھت پھٹی اور پلیٹیں ٹنا ٹنا کے گری، کٹلری کی کلنکنگ ہوئی، اور یہ فورک ایسے گرا کہ خود پہلے ٹیشو آیا پھٹا رول سے اور باکس سے اور یوں رکھ دیا، اور یہ آیا اور اوپر سے ٹماٹر گرے کٹ کے اور سیلیڈ بن گئی. اور یہ بچہ کہے گا کہ آپ نے مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے. تو ایسے ایتھیسٹ بچوں سے کہوں گا کہ تم نے دنیا والوں کو پاگل سمجھ رکھا ہے. سب آپ کی ڈائننگ ٹیبل، لنچ کی ٹیبل سیٹ نہیں ہو سکتی خود بخود. لہذا پروردگار عالم، دیکھیے مولانا وہ خدا کو ہم اس سے نہیں مانتے کہ دنیا میں بڑی انجسٹس ہے، وہ سیکنڈری لیول کے ایشو ہیں. بھائی ایگنوسٹک بن جاؤ، اگر ایتھیسٹ نہیں بننا چاہ رہے تو، مونوتھیسٹ نہیں بن رہے، ایگنوسٹک بن جاؤ کم از کم. یہ خدا ایسا ہے. لیکن مولانا وہ حج پہ جاتے ہیں تو یہ دین بڑا، تو کس نے کہا حج پہ جائیے؟ مت جائیے حج پہ، احسان مت کیجیے خدا پر، امام حسین پر، چھوڑ دیجیے آپ. کسی نے مولانا وہ زیارت پہ جاتے ہیں، مت جائیے زیارت پہ، بہت رش ہے پہلے، آپ کی ضرورت نہیں ہے جانے کی. آپ اپنے گھر میں رہیے سکون سے، کول اینڈ کام، بالکل اسٹے ایٹ یور ہوم، کوئی پرابلم نہیں ہے جانے، کوئی آپ کو انویٹیشن کارڈ نہیں بھیج رہا. یہ جو بیچارے دیوانگان ہیں حسین، ان کو انویٹیشن آیا ہے کیا؟ تب جا رہے ہیں. آپ بات کیجیے خدا پر رک کر، ادھر ادھر ٹو اینڈ فرو موومنٹ جمبل وے میں مت کیجیے. اگر بات ہو رہی ہے توحید پہ تو توحید پہ رک کے بات کیجیے. نماز غلط ہے، چلیے غلط ہے، روزہ غلط ہے، پورا دین غلط ہے، ابھی بات ہو رہی ہے ایگزسٹنس آف گاڈ پر، ایگزسٹنس آف اللہ پر، اس پر رک کے بات کیجیے.
لہذا آپ اس کو نہیں مانتے کہ ٹیبل سیٹ ہو سکتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں سب گیلیکسیز، انٹر مولیکولر جو اٹریکشن فورس ہے اس سے لے کر گیلیکسیز میں جو سیارے اور اسٹارز ہیں ان کے درمیان جو گریوٹی کی ایک فورس ہے جو خود بخود یہ کیسے آ گئی؟ توحید کے دلائل جا بجا بکھرے ہیں. اب امیر مومن فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس انسان پر جو چربی کے ذریعے دیکھتا ہے، ہڈی کے ذریعے سنتا ہے اور گوشت کے دوتھڑے کے ذریعے گفتگو کرتا ہے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عرب کا کوئی بدو گفتگو کر رہا ہے؟ مکے کا کوئی اٹھائی گیرا، مدینہ کا کوئی اچکا گفتگو کر رہا ہے؟ یہ مدینہ کے بچوں کے لیے مگرز ہیں یا ڈیکوریٹس ہیں مدینہ کے جو گفتگو کر رہے ہیں؟ کچھ جاہل بدو نہ علی ابن ابی طالب ہے، نہج البلاغہ پڑھیے جا کر. فرما رہے ہیں تم سوچو تو صحیح، یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ پیس آف فلیش جو ہے، اگر تمہیں فرینچ آتی ہے فرینچ بولنے لگو. یہ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ آواز نکل کیسے رہی ہے زبان سے؟ کس طرح سے دماغ کو پڑھتی ہے زبان؟ کہاں پر ہے وہ سینسر؟ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ الفاظ آ کہاں سے رہے میرے ذہن میں؟ امین نے فرمایا دور مت جاؤ چاند ستارے، تمہارے منہ کے اندر توحید کی دلیل ہے. ہڈی سنتا ہے یسمعو بعظم. امیر المومنین ہے صاحب، امیر المومنین ہے. جوش کے بغیر چپ رہو جبریل علی بولتے ہیں. اب دیکھیے یہ گناہ جوش کے سر جائے گا، میرا اس گناہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو برا بھلا کہنا ہو مرحوم کو کہیے گا، جوش کو رحمت اللہ علیہ، تو میں اس گناہ میں ان کے شریک نہیں ہوں. تو آپ یہ بتائیے کہ امیر المومنین کی بلاغت و فصاحت ہے. عظم کہتے ہیں ہڈی کو، عظام کہتے ہیں ہڈیوں کو. یہ علی ابن ابی طالب کی جو نالج تھی ہیومن ایناٹومی کی، یہ کیسے پتا کہ ایک ہڈی ہے جس کے ذریعے انسان سنتا ہے؟ یہ لوگ یہ قبول نہیں کر رہے کہ مور کے بارے میں امین من کو کیسے پتا. بہرحال گفتگو جناب زینب سے پھیلتی جا رہی ہے، مجھے جلدی سے آنے دیجیے. تو لہٰذا اپنے بچوں کو مودت ائمہ کے ذریعے توحید تک لے کے جائیے. جب آپ اپنے بچوں کو توحید سکھا رہے ہیں، A+B کا ہول اسکوائر اوپن کرنا نہیں سکھا رہے، سائن اسکوائر تھیٹا پلس کاس اسکوائر تھیٹا از اکول ٹو 1 نہیں سکھا رہے کہ برا بھلا کہتا رہے، پیتھاگورس کو نعوذ باللہ ابیوزو لینگویج یوز کرتا رہے، میتھمیٹیشین کے لیے گالیاں دیتا رہے، لیکن ایکویشن تو سیکھنی ہے. آپ سکھا رہے ہیں وہ توحید جو امیر مومنین سے جڑی ہوئی ہے. دعائے صبا کو جا کر پڑھیے، دعائے عرفہ کو جا کر پڑھیے، دعائے افتتاح دیکھیے، جا کر دیکھیے کہ علی بن ابی طالب ائمہ معصومین کس طرح سے توحید کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، کس طرح سے چاند کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، سورج کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. علوم اہل بیت پر لائیے. یہ توحید زیادہ مت کیجیے. ائمہ کے بغیر کی توحید ابلیسیت ہے، توحید نہیں ہے. ورنہ ابلیس کے پاس مجھ سے اور آپ سے زیادہ علم تھا. ابھی آدم زمین پر نہیں آئے تھے. ابلیس جانتا ہے کہ خدا انسانوں کو خلق کرے گا، انبیاء کو بھیجے گا، صراط مستقیم کو خلق کرے گا، لوگوں کو حکم دے گا صراط مستقیم پر آؤ. لوگوں میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ ریا دکھاوے کی بنیاد پر عمل کریں گے، کچھ خلوص کے ساتھ عمل کریں گے. ابلیس بہت بڑا عالم الغیب ہے. یہ لوگ رسول خدا کو نہیں مان رہے عالم الغیب. ابلیس وہاں پر خدا کو غضبناک کر کے عالم الغیب ہے. رسول خدا رحمت للعالمین ہو کر عالم الغیب نہیں ہے. اب اس لطیفے کو کیا کیجئے گا آپ؟ لہذا خدا فرما رہا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے خالص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. اگر آپ ایک ان نون ڈیسٹینیشن کے بارے میں مجھ سے بات کیجئے، دیکھیے مولانا آپ پرت تک نہیں پہنچ سکیں گے. مجھے پتہ نہیں پرت ہے کیا، آسٹریلیا میں ہے، نیوزی لینڈ میں ہے. میں کہوں مجھے جانا بھی، ارے مولانا آپ گاڑی میں بیٹھ کے تو جا رہے ہیں، اس کا مطلب مجھے پتہ ہونا چاہیے تب آپ بات کریں گے. خدا بھی جانتا ہے خدا کے خالص بندے کون ہے، ابلیس بھی جانتا ہے. خدا کہہ رہا ہے میرے خالص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. اور پھر خدا شیطان نے جب جواب دیا فرمایا پروردگار دیکھ سب کو بہگاؤں گا مگر وہ تیرے بندے جو خالص ہوں گے. خلوص اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک عبادت کی معرفت نہ ہو. عبادت خالص اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک یہ نہ پتا ہو کہ کچھ بندے دکھاوے کی عبادت کریں گے. ابھی دنیا بنی نہیں ہے، آدم زمین پر نہیں گئے، رسالت کا تسلسل شروع نہیں ہوا. ابلیس جانتا ہے کہ عبادتیں کیسی ہوں گی، مشرک کیسے ہوں گے، کافر کیسے ہوں گے، ریا کیسی ہوگی، صراط مستقیم کہاں پر ہوگا. ائمہ کے بغیر توحید چاہیے، بسم اللہ جناب ابلیس موجود ہیں، جائیے ائمہ سے جڑ کر توحید ہے. جس میں سے وہ توحید لیجئے جس میں سے خوشبو علی ابن ابی طالب آئے، وہ توحید لیجئے جس میں خوشبو حسین ابن علی آئے. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. لہذا اس توحید کی وارث ہیں جناب زینب. ثبوت کربلا کے واقعات پڑھیے جا کر.